یا ایھا النبی قل لازواجک کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی فرما دو اپنی گھر والیاں ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر دنیا دی زندگی چاہندیاں جو وزینتہا اور دنیا دا سونا سامان چاہندیاں جو دنیا دا مال و متاع سونا چاہندیاں جو فتعالین آؤ امتعکن اساں تھوڑا جا مال دے گے اچھے طریقے نال طلاق دے کے فارغ کر دینے۔ کیا مطلب دنیا دی چاہت دے طلب دے ہوندیاں رسول جلال محبت اللہ رسول دی طلب ہو سکتی نہیں۔ جی اللہ رسول دی طلب دل رہنی ہے تو پھر دنیا دے مال بھی نہیں رہنی، جی دنیا دے مال بھی رہنی ہے پھر اللہ رسول بھی نہیں رہنی۔ حضور کے گھر پاک کے اندر حضور واسطے اللہ نے جنہ بیبیاں نو پسند فرمایا انہاں نو فرمایا جا رہا ہے اگر دنیا دی زندگی چاہدیاں نے دنیا دی زینت اور مال و متاع چاہدیاں نے پھر آؤ ساڈے نبی دے گھر تو فارغ ہو جاؤ، ساڈے نبی دے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ توجہ سونیا یہ پہلی آیت مبارک فرما رہی وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تساں اللہ تیرا اس کے رسول چاہدیاں گے والدار الآخرہ اور آخرت نو چاہدیاں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ یہ دوسری آیت پاک دا بیان، تیسری آیت توجہ تیسری آیت مبارک فرمانی یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبویاں گھر والیاں تواڈے وچوں جڑی کوئی بے حیائی دا کام کرے گی اودے واسطے دوہرا عذاب ہوے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، لوکاں نوں ایک عذاب ملنا ہے بے حیائی دے کام دا، تانوں دوہرا عذاب ملنا ہے، دوہرا عذاب ملنا ہے۔ توجہ سادہ ترجمہ اللہ دے قرآن کا بیان کر رہا ہوں، یہ جو تبصرہ کراں گا بعد کراں گا، سادہ ترجمہ ہی تانوں دسنا جاوے گا اللہ وحدہ لا شریک کی فرما رہا۔ اللہ فرما رہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تے تانوں دوہرا عذاب دینا تواڈے برے کم یہ اللہ واسطے آسان ہے،
اے سوکھا ہے یہ نہ سمجھا جائے تسا نبی دیاں گھر والیاں رب نو تانوں عذاب دیندے دوہرا پریشانی ہونی ہے رب میں جنہاں دیاں تسا گھر والیاں جو رب نہیں وہ میرے بندے نے مینوں کسی کا ڈر نہیں مینوں کسی کا خوف مینوں کسی کا بھار لہذا دوہرا عذاب دیندیاں مینوں کوئی مشکل درپیش نہیں ہونی مینوں دوہرا عذاب دیندیاں تانوں آسان ہے یہ برائی کے متعلق دسیا اگر بالفرض ایسا ہوتا تو دوہرا عذاب دیا جاتا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين اور جیڑیاں بیبیاں جے تسا اللہ رسول دی فرما برداری کرو گی اللہ رسول دی فرما برداری کرو گی اللہ رسول کے حکم منو گی نیک عمل کرو گی تو ایسا کی کریں گے تانوں ساری کائنات نالوں دوہرا اجر دیاں گے ساری کائنات کے بندے نیکی کرن جنہ اجر انہاں نوں لگے گا اساں اس نال دگنا تانوں دینا ہے اللہ بولو بولو اساں تانوں وقل قولا معروفا بات کہنی ہے جو ایسی کہنی ہے جو شریعت میں معروف ہو جو شریعت والا کرو حکمت کو بری لگے اچھی نہ لگے وہ بات کبھی نہیں کہنی ایسا کلام کبھی نہیں کرنا وقرن فی بیوتکن توجہ اور اپنے گھروں میں ٹکے رہنا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے حسن و شنگار کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا واقمنا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا کرتے رہنا وآتینا الزکاۃ اور صدقات و خیرات کرتے رہنا واطعنا اللہ ورسولہ اور اللہ رسول کی فرما برداری کرتے رہنا اب آ گئی آیت تطہیر اب آ گئی آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حضرت علم مفتی فضل احمد چشتی صاحب اب پروردگار فرما رہا ہے توجہ یہ آیت پروردگار فرما رہا ہے توجہ یہ آیت تو سارے پڑھتے ہیں اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے وہ پیٹ کے خلاف ہے وہ پیٹ پرستی کے خلاف ہے ان میں تو حیا کی باتیں ہیں پردے کی باتیں ہیں غیرت کی باتیں ہیں اللہ سے ڈر کی خوف کی باتیں ہیں اللہ رسول کی فرما برداری کی قدر بتانا مقصود ہے ایسی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر کریں گے تو پیسہ کیسے ملے گا وہ لانتی ملون اس آیت کو چن لیتے ہیں حالانکہ ادھر لے اللہ قرآن میں اس آیت تطہیر کے بعد فرما رہا ہے پھر نبی کی گھر والیوں سے فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور پڑھتی رہو یاد
لا یتلی فی بیوتکن، تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کرتے رہنا. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ لطف والا مہربان ہے، خبردار ہے. یہ جو کچھ ہم نے تمہیں کہا ہے یہ سب کچھ کرتے رہنا. اللہ تمہارے حال کو جانتا ہے، خبردار ہے، مہربان ہے، لہذا تمہارا دگنا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا. اب ذرا غور فرمانا. انما یرید، پہلے بھی آیا کہ رسول کے گھر والوں سے بات کر رہی ہے، بعد کے اندر بھی رسول کے گھر والیوں سے بات فرما رہی ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت کیوں فرمایا؟ مفسرین نے یہاں پر جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ سادے لفظاں کر لینا. سادے لفظ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے. بس اللہ یہ ہوئی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. رب یہ ہوئی چاہتا کہ اے اہل بیت تواڈے تو پلیتی نو دور رکھے اور تانوں مکمل پاک فرما دے. پلیتی نو دور رکھنا پاک تانوں کر دینا اللہ دا صرف یہ نہیں مقصد ہے. کیوں درمیان چاہے یہ نہیں مقصد ہے، یہ نہیں مقصد ہے اور کچھ نہیں، یہ نہیں مقصد ہے اور کچھ نہیں. تانوں پاک کرنا مقصد ہو تیرا کیوں درمیان سے ذکر آ گئے؟ اللہ دسنا چاہتے مت سمجھو اصل تو نبی دیا گھر والیاں، نبی دیا گھر والیاں، اے نبی دیا گھر والیاں، اے نبی دے اہل بیت. اگر تسا سمجھو اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو یہ حکم اس واسطے دے رہا ہے تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، تانوں دنیا کے اندر مشکل رکھنا چاہتا ہے. نماز پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، فلان کرو. اللہ سونا تمہیں دکھ رکھنا چاہتا ہے دنیا جنا. اللہ فرماتا ہے میں جنت دینا اونجی دے دیا گا، لیکن اینے حکم اس واسطے اتارے نے، تھوڑے واسطے نے احکام اس واسطے اتارے نے تاکہ تسا پاک ہو جاؤ. تمہیں تنگ کرنا مقصد نہیں، تمہیں پاک کرنا مقصد ہے. اللہ اچھا توجہ عالمانہ بحث اگر اس آیت پر سننی ہو تو وہ تو اس میں سنے نا جو موضوع ریکارڈ کروایا ہے وہ تو سارے سسری آنگوں سمجھ جان گے. تواڈے واسطے سادے انداز کا دسنا اللہ فرماؤندا ہے یہ نہ سوچنا، سوچ دے تے ہے ہی نہیں تسی انج دی، لیکن گل وہی آخر ادب سکھاؤن والے دا فرض بنتا ہے کہ ادب سکھانے کے جو تقاضے ہیں وہ سب پورے کرے. اللہ فرماؤندا ہے اساں جڑے پچھوں حکم دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تانوں تو دگنے اجر سنا رہے ہیں، تانوں حکم دے رہے ہیں اطاعت کرو، نماز قائم کرو، نرم لہجے نال نہ بولو فلان. یہ سارے جڑے حکم اساں دے رہے ہیں نا انہاں حکماں تو مقصد یہ نہ سمجھا جے اساں تانوں دنیا وچ اوکھا رکھنا چاہتے ہیں، نہ پاک کرنا چاہتے ہیں. تساں انہاں نے جویں جویں چلو گے تانوں پاکی لبے گی تے شان لبے گی. اوکھا کرنا مقصد نہیں. گل سمجھا جے یہ تھوڑی وضاحت کرائے تو تبصرہ کرا تھوڑا جا بولو بولو. حقیقت میں اس آیت کی نظیر ایک اور آیت ہے سورت مائدہ. اتھے اللہ فرماؤندا ہے جس لئے نماز دے ارادے نال اٹھو وضو کرو، پانی نہ ہوئے تیمم کرو. پھر اللہ فرماؤندا ہے ایسا تانوں کیوں یہ حکم دے رہے ہیں؟ اس واسطے سنو اللہ
اللہ تعالی تم سے کوئی تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. بولتے نہیں؟ تمہیں تنگ کرنا مقصد نہیں. تانوں وضو کرانے تانوں وضو کرانے تانوں تیمم کرانے. توجہ ہے. ادھر دیکھو جو لوگ کہتے ہیں فلسفی اور سائنسی ذہن رکھنے والے کہ وضو کا مقصد صفائی ہے، اس خبیث سے پوچھو اگر پانی نہ ہو تو پھر مٹی تیمم کرنا، پھر تو حکم پھر تو چاہیے تھا. اللہ فرماتا اب پانی نہیں ہے تو بالکل مٹی کو ہاتھ نہیں لگانا، کہیں صفائی میں خلل نہ آ جائے. لاکھ لعنات ہے ایسے سوروں پر جو ایسا خبیث ذہن رکھتے ہیں، فلسفی اور سائنسی بکواس اس کو قرآن کا معیار بنا لیتے ہیں، معیار صداقت. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اور اللہ فرماتا ہے تیمم کرو اگر پانی نہ ہو، اور تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو خدا کے بندے اگر صفائی مقصود ہوتی تو پھر تیمم مٹی کے ساتھ نہ ہوتا. فرماتا تو خبردار مٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ صفائی خراب ہو جائے گی. معلوم ہوا صفائی مقصد نہیں، وہ اصل اللہ کی حکمت یہ ہے تم ظاہر کے لیے 4 آزاد ہو لو، ایک کا مسح کرو، یہ 3 آزاد ہو لو، ایک کا مسح کرو. ہوگا یہ کرنا تمہارا کام ہے، مائی پاک کرنا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء حق اہل سنت، استاد العلماء علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. اسی وجہ سے اسلام صفائی کے اندر انتہا پسندی کا قائل نہیں ہے، صفائی کے اندر بھی میانہ روی اور اعتدال کا قائل ہے. ہاں جی، اعتدال کا قائل، کیونکہ صفائی مقصود نہیں ہے، طہارت مقصود ہے. بولو اسی بولو نا. اگر آدمی بابوز ایک منٹ بھائی، اگر ایک آدمی غسل کر کے باہر نکلتا ہے یا وضو کر کے آتا ہے، اس کے بعد اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو کون سی صفائی میں فرق آ جاتا ہے بھائی؟ لیکن وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. صفائی قائم ہے، وضو نہیں ہے. یہ کیا چکر ہے؟ معلوم ہوا ہے صفائی اور ہے وضو اور ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ سونا فرماتا ہے او مومنو. حافظ بیٹھے ہو، حافظ بیٹھے ہو، کوئی حافظ آیت پڑھے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اونچی اونچی آواز اٹھ کے ذرا پڑھو نا. تو میں اس واسطے ذرا تھوڑی توجہ کرانا چاہنا، کیونکہ اس آیت تطہیر دا معنی وہ نال سمجھ آ جانا. کیوں بڑی تفسیر وہی ہوندی ہے قرآن جو قرآن نال ہوے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یہ سب سے بلند تفسیر. ذرا پڑھو جی کیویں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او على احد منکم او جاء احد منکم من الغائط ولامستم النساء سیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه. آگے آگے آگے. ما یرید اللہ. مجمع میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. اور حافظ ہے اگلے آیت پڑھو. کیویں ما یرید اللہ تسی پڑھو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یطہرکم. ایسا رکو ایسا فیما فرماتا ہے پیچھے حکم کر کے وضو کرو، نماز ایسے پلید ہو وہ غسل کرو، غسل کرنا ہے. نہیں پانی تو تیمم کرو. پھر اگے فرماتا ہے اللہ
یہ جو کچھ پیچھے کہہ رہے ہیں نا وضو کرو تے غسل کرو تے فلان کرو، یہ اللہ فرماندا ہے یہ دنال تو انو تنگ کرنا مقصد نہیں. پڑھ پھر یہ آیت پھر پڑھو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. اللہ تعالی تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا. حرج دے تنگی چ سٹنا تانوں پسند نہیں کرتا. ہون اگے بڑھو. من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے. ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری فرما دے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمت یہی اندر ہی پاک کرنا ہے. اس لیے اندر پورا پاک ہو جاتا ہے. اس لیے بندہ بابا فرید بن جاتا ہے. مالک فرماؤں ہے ایسا جلے حکم دے رہے ہو تو انہوں تنگ کرنا مقصد نہیں، تو انہوں اوکھا رکھنا مقصد نہیں. پٹھنیا راجہ لوگ وضو کرو، بانا پانی تتا بھانے ٹھنڈا سویر دینوں وضو کرو نماز دے وقت غسل کرو، نہاؤ تیمم کرو. یہ اللہ فرماندا ہے ایسا اس طرح دے جنہیں بھی حکم دے رہے ہیں. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. اللہ تعالیٰ تو تنگی سختی نہیں کرنا چاہتا، کوئی سختی پانا نہیں پسند فرماتا. کی کرنا چاہتا ہے ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تانوں پاک کرنا چاہتا ہے، تانوں پاک کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمت تواڈے تے پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا انعام تواڈے تے پورا کرنا چاہتا ہے. اس واسطے فرماؤں گا او سیانے کہندے نے او جنہ محنت کرے گا اونا پھل پاوے گا. سبحان اللہ. آج سکولی طبقہ ویکھ لے پیندا بابا گرمی دے حال او مہینے وچ انہاں دے پانی دے پھر بھی یہ اوکھے روپیہ دی خاطر ہو رہے نے. یہ کدی نہیں کہندے سانو تنگ کردے پئے نے. یہ آندے نے ہے روپیہ لینا ہے اور روپیے دی خاطر پروردگار کہندا میں بھی جڑی شریعت دتی ہے جڑے حکم دینا وا اودے تو تنگ کرنا مقصد نہیں، صرف تانوں پاک کرنا مقصد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی پاک ہو میں پاک ہاں، تسی پاک ہو. پاک نال یاری پاکاں دی لگ سکدی ہے، پلیتاں دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ذکر مصطفیٰ، عظمت قرآن، شان قرآن، علماء حق اہل سنت، استاد العلماء محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب.